کہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی. فتاری سوال کر رہے ہیں کہ نیا کام کس دن سے شروع کیا جائے؟ خود سے، خاص کر وہ علمی کام جو ہوتا ہے، دینی کتاب وغیرہ کے کام، تو یہ تو بدھ سے علماء بھی شروع کرتے رہے. حدیث پاک میں بدھ سے شروع کرنے کا، اب وہ پورا مضمون تو یاد مجھے اس طرح پڑتا ہے کہ جو کام بدھ سے شروع ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. آپ روایت نکال کر پڑھ کے سناتے ہیں اصل جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچا ہو. جو حدیث پاک بیان کی تھی نا، وہ مرادی معنی اس کو کہتے ہیں. تو مرادی معنی میرے درست تھے جو میں نے بیان کیے تھے. پایہ تکمیل مانے کمپلیٹ ہونے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل، کمپلیٹ. آگے لکھا ہے، سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، اور آپ اس حدیث کو اپنے استاذ شیخ اقوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں. اور میں نے چند باوثوق یعنی کہ بہت اہم ایتھینٹیکیٹ لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انصاری سوال کر رہے ہیں کہ کام کی وجہ سے کیا ظہر اور عصر آفس ہی میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مسجد کافی دور ہے؟ ہاں، اگر اتنی دور ہے، اذان کی آواز بھی نہیں آتی. اگر اذان کی آواز تو ایسا کہ دروازے بند ہوتے ہیں، بلند عمارتیں ہوتے ہیں، اذان کی آوازیں نہیں آتی. تاہم یہ کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک یہ جماعت واجب ہوتی ہے، جبکہ اور کوئی عذر نہ ہو تو اتنا فاصلہ ہو. تو اب یہ کہ اگر بہت دور ہے، جیسے کہ یہ اب بہت دور تو ایسا ہے کہ اب بہت کے معنی کیا ہیں یہ اب کیسے پتہ چلے. اس لیے میں نے آپ کو مسئلہ عرض کر دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنے فاصلے سے مطلب یہ کہ جماعت واجب ہوتی ہے. اب جیسے 2-4 میل دور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد اتنی دور ہے تو جماعت پھر تو واجب نہیں ہوگی کہ اذان کی آواز اگر بغیر مائک کے دی جائے تو نہیں پہنچے گی. اب مائک کے ذریعے تو دوسرے ملکوں میں آواز پہنچ جاتی ہے، مدنی چینل پر بھی اذان کی ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی سنی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب کراچی جا کر جماعت سے نماز پڑھے دوسرے ملک والا، تو ممکن نہیں ہے. تو مائک کے نہیں، اوریجنل آواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جس طرح اگر دور تو ہوئی، چلیں ہم مسجد بھی دور ہے، ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن یہاں اگر چند افراد ہوں تو کیا جماعت قائم کرنے کا کوئی ذہن بننا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ ہاں، جہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کی جماعت جہاں واجب نہیں ہے، تو وہاں جماعت کا کوئی اہل ہے امامت کا تو واقعی جماعت تو قائم کر لینی چاہیے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جبکہ کوئی فتنے کا خوف بھی نہ ہو.